الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر حسب معمول سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج تراویح میں سورہ انعام سے تلاوت کی گئی ہے۔ سورت کا نام ہے انعام، یہ مکی سورت ہے۔ انعام عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے چوپائے، جانور۔ چونکہ اس سورت کے اندر مشرکین مکہ کے ان غلط عقائد اور نظریات کا اللہ جل شانہ نے رد فرمایا ہے کہ جس میں مشرکین مکہ اپنی مرضی سے، اپنی اختراع سے اور اپنی طرف سے من گھڑت قسم کے اس طرح کے عقائد اور من گھڑت قسم کی چیزیں اپنے طور سے گھڑتے تھے، اور حلال چیز کو حرام، حرام چیز کو حلال اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اللہ کے حکموں کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف مقابلے میں جو ہے اپنے نظریات کو لے کر آتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے جن جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے، سواری کے لیے یا کھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے جن جانوروں کی تخلیق کی ہے، مشرکین مکہ اپنی طرف سے بعض ایسے جانور جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اپنے طور سے وہ لوگ اپنے طور سے حلال اور اپنی طور سے جو ہے نا اس کو اپنے لیے ممنوع سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کو خاص کر دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر ہے، لہٰذا کوئی نہ اس پر سواری کرے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے، نہ اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان چوپاؤں اور جانوروں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، جو چیزیں اللہ جل شانہ نے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز اور حلال رکھا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اور اپنی چاہت سے ان کو تم کسی بت کے ساتھ خاص کر کے اپنے استعمال سے نہیں رک سکتے ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس غلط نظریے کی تردید کی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں زیادہ تر جو مضمون اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں وہ توحید، عقیدہ توحید کا ذکر اس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مکے کی جو زندگی تھی وہاں پر اللہ جل شانہ نے زیادہ محنت اپنے بندوں کے عقائد پر کی ہے، اور عقائد کی مضبوطی کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی الوہیت کا، توحید کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے عقائد کے اندر عقیدہ توحید کی پختگی ہو، مضبوطی ہو۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، جو جس کو سمجھنا، یاد رکھنا اور اعتقاد رکھنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت کا یہ ہے آگے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، خشکی اور تری میں کچھ بھی ہو اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی پتا بھی اگر اندھیرے میں ٹوٹ کر، کٹ کر درخت سے گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ جس طرح بعض بزرگ فرماتے ہیں، سخت تاریک رات ہو، اندھیری رات ہو، کالی رات، اور اس کالی رات میں کالے رنگ کی چونٹی ہو، کسی کالے پہاڑ میں چل رہی ہو، اس چونٹی کی آہٹ کا بھی علم اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے غیب کا علم نہیں رکھتا۔ بار بار یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ عقیدہ توحید کو لازم سمجھیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص رکھیں۔ کسی نبی، ولی، کسی غوث، قطب، ابدال کے ساتھ اللہ کی کسی صفت کو خاص کرنا، نعوذ باللہ، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ بعض جگہ قرآن کی جو ہے ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ اس طرح کے نظریات بھی رکھتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اس کو پھیلاتے ہیں، پرچار کرتے ہیں کہ غیب کا علم فلاں نبی کو تھا،
فلاں صحابی کو یا فلاں بزرگ کو، فلاں جو ہے ولی کو جو ہے نا غیب کا علم تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ جل شانہ نے کسی کو جو ہے یہ علم نہیں دیا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے غیب کا علم۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن غیب کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بار بار میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر غیب کا علم نبی کو دے دیا تو اللہ جل شانہ کی صفت کا کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ اور نبی کے درمیان فرق کیا رہا؟ نبی پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کے درجے تک رکھنا ہے، ان کے درجے سے بڑھا کر خدا کے درجے تک پہنچانا یہ غلط ہے۔ ان عقائد کی اصلاح ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ پیغمبر اگر آپ کو یہ جو ہے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بات نہیں مانتے، بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، تو اللہ جل شانہ نے اگلے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اگر ہم ان کے سامنے فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے اگر ہم نازل کریں اور وہ ان سے بات چیت بھی کریں اور کہیں کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا کہ پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ماننا نہیں ہے، صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، تو ان سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو انبیاء کے نام لیے فرمایا کہ ان پر بھی یہ معاملات، مسائل، مشکلات آئیں، یہ ثابت قدم رہے، آپ بھی اسی طرح ثابت قدم رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آگے سورت کے اندر ایک خاص حکم بیان فرمایا ذبح سے متعلق کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نام پر کوئی چیز اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جائے، جانور ذبح کیا جائے، کوئی کھانا دیا جائے کسی نبی کے نام پر، ولی، غوث، قطب کے نام پر، تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کے اندر شامل ہیں۔ غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ۔ تو کوئی بھی چیز اگر دینا چاہیں تو اللہ کے نام پہ دینا ہے، غیر اللہ کے نام پر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ناسمجھی کی وجہ سے یا صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی کی تعبیر لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے نام کی ہے، یہ فلاں نبی کے نام پر ہے۔ بھائی ہم نے یہ چیز کلیئر کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ نیت کریں، یہ کہیں کہ اللہ کے نام کی ہے، نبی کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، فلاں صحابی کو، ولی کو، غوث، قطب، ابدال کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی جو ہے پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے۔ پریشانی تب آتی ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی اور ولی کا نام لیا جائے کہ ان کے نام پر ہے، نام پر ہمیشہ اللہ کی ہوگی جو چیز دی جائے گی۔ بعض اوقات لوگ بعض ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت کے اندر تصور نہیں ہوتا، لیکن اس کی اتنی تاکید اور اہتمام کرتے ہیں، نہ کرنے والے کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائے جاتے ہیں کہ وہابی اور پتہ نہیں گستاخ اور فلاں۔ مثلاً پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہر مہینے میں شاید 11ویں دی جاتی ہے۔ اب اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، جو نہ کرے تو اس کو برا کہتے ہیں۔ تو میں بسا اوقات مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ یار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس زمانے کے ہیں، چونکہ ان کے نام پہ دی جاتی ہے، تو جو لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اتنے مقرب لوگ، اللہ کے نیک لوگ، مبارک لوگ، ایک پوری دنیا، ایک جہان ان سے پہلے گزر چکا ہے، ان سب نے تو 11ویں نہیں دی، کیونکہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ پہلے گزرے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا ایمان کا؟ ان پر کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ تو میرے دوستو، جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں
اس کو لازم بنا دینا. خود کرتے ہیں، کبھی کیا ثواب کے لیے ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لازم سمجھنا کہ نہیں کرنا ہے اور جو نہیں کرے اس کو بھی نعوذ باللہ برا کہنا، یہ غلط ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کی ہو اس کو کھائیں، غیر اللہ کے نام کی چیز ان سے بچنا ہے، وہ حرام ہے. آگے اللہ جل شانہ نے کوئی اہم باتیں بہت ساری ہیں. ایک چیز اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی عمل تم کرتے ہو اس کو حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس لے کر آؤ گے، اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں، ایک کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لے کر آئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں. اصل چیز ہے عمل کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا دنیا سے، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہونا، اعمال کو محفوظ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا، یہ اصل کمال ہے. بعض اوقات اعمال تو کر لیتے ہیں، کبھی اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، نمود و نمائش جو ہے درمیان میں آ جاتی ہے، تو وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یا آداب کی رعایت رکھتے ہوئے عمل نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے اللہ کے ہاں رد کر دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل ہو جو حفاظت کے ساتھ لے کر آؤ گے میرے پاس. اسی لیے تو بعض بزرگ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے اس پر پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے جا کر کیا ہوگا، یہاں تو ہم سے جو ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں. کیونکہ شیطان آخری وقت تک انسان کو وسوسے ڈال کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی سرانے آ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ کلمے سے نعوذ باللہ جو ہے ہٹ جائے اور کلمہ اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. تو اعمال کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا یہ اصل کامیابی ہے. تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا سے جاتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ خیر ہو، کیونکہ خاتمہ اگر اچھا ہو گیا تو پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.